نورانی قاعدہ کا اپنا تعارف کیا ہے، نورانی قاعدہ کی ترتیب کیا ہے، نورانی قاعدہ کا اسلوب کیا ہے، نورانی قاعدہ کے اغراض و مقاصد کیا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی قاری محمد محمود حسن آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہے۔ الحمدللہ آج ہمارا دوسرا سبق ہے، نورانی قاعدہ کورس کی آج دوسری کلاس ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ نورانی قاعدہ کی جو اپنا تعارف ہے وہ جو ہے نا آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے نورانی قاعدہ کے مصنف کا تعارف پڑھا تھا، تو آج ہم انشاءاللہ نورانی قاعدہ کا اپنا تعارف کیا ہے، یعنی نورانی قاعدہ کا اس میں تین چیزیں ہیں۔ نورانی قاعدہ کی ترتیب کیا ہے، نورانی قاعدہ کا اسلوب کیا ہے، نورانی قاعدہ کی خصوصیات کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے نورانی قاعدہ کا اسلوب کیا ہے۔ تو محترم سامعین، جس طرح آپ درسی کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ پہلے سبق ہوتا ہے، اس کے بعد اس سبق کی مشق ہوتی ہے، تو اسی طرح بالکل ہی نورانی قاعدہ میں بھی اسی چیز کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ پہلے یہاں پر سبق ہیں، اس کے بعد پھر مشق ہے۔ انشاءاللہ آگے جا کر یہ چیز آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ دوسری بات، نورانی قاعدہ کی ترتیب کیا ہے۔ نورانی قاعدہ کی ترتیب، اگر اس کو نورانی قاعدہ کو 5 حصوں میں تقسیم کر لیے جائیں تو نورانی قاعدہ جو ہے اس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا حصہ حروف کا تعارف ہے۔ اس میں 3 تختیاں ہیں۔ پہلی تختی مفردات کی ہیں، دوسری تختی مرکبات کی ہیں، اور تیسری تختی مقطعات کی ہیں۔ تو پہلی تختی مفردات جو ہیں یہ سبق ہیں، اور دوسری تختی مرکبات اور تیسری تختی مقطعات یہ پہلی تختی کی مشقیں ہیں۔ دوسرا حصہ حرکات و تنوین ہیں۔ اس میں بھی ٹوٹل 3 تختیاں ہیں۔ پہلی تختی اور دوسری تختی یہ حرکات کا تعارف ہے، حرکات اور تنوین کا تعارف ہے، اور تیسری تختی ابداً والی یہ ان 2 تختیوں کی مشق ہے۔ تیسرا حصہ مد و لین کا تعارف ہے۔ اس میں بھی ٹوٹل 3 تختیاں ہیں۔ پہلی تختی کھڑی حرکات ہیں، دوسری تختی حروف و مد و لین ہے، یہ 2 تختیاں سبق ہیں، اور تیسری تختی آمنہ والی یہ ان 2 تختیوں کی مشق ہے۔ چوتھا حصہ جزم کا تعارف ہے۔ اس میں بھی 2 تختیاں ہیں۔ پہلی تختی جو ہے وہ سبق ہیں، اور دوسری تختی انتا والی یہ اس کی مشق ہے۔ اور 5واں حصہ، اس میں ٹوٹل 5 تختیاں ہیں۔ پہلی تختی ابا 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 والی یہ سبق ہیں، اور اگلی 4 تختیاں جو ہیں وہ اس کی مشق ہے۔ اور آخر میں خاتمہ ہیں، اس میں تجوید کے کچھ قواعد انہوں نے بیان کیے ہیں، اظہار و ادغام، قلب اخفاء۔ تو یہ تھی نورانی قاعدہ کی ترتیب، جو آپ کو ہم نے 5 حصے جو ہے نا آپ کے سامنے پیش کیے۔ نورانی قاعدہ تو 5 حصوں میں ہم نے تقسیم کیا۔ اس میں پہلا حصہ حروف کا تعارف ہے، اس میں 3 تختیاں ہیں، اور دوسرا حصہ حرکات و تنوین کا تعارف ہے، اس میں بھی ٹوٹل 3 تختیاں ہیں، اور تیسرا حصہ حروف مد و لین کا تعارف ہے، اس میں بھی ٹوٹل 3 تختیاں ہیں، اور چوتھا جزم کا تعارف، اور اس میں 2 تختیاں ہیں، اور 5واں حصہ تشدید کا تعارف ہے، اور اس میں ٹوٹل 5 تختیاں ہیں۔ پھر ان میں آپ کو بتایا کہ کتنی تختیاں سبق ہیں اور کتنی تختیاں جو ہے وہ مشق ہیں۔ اور اس کے علاوہ نورانی قاعدہ کے اغراض و مقاصد کیا ہیں۔ اس میں ٹوٹل 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 حروف کا تعارف، نمبر 2 حروف کو جوڑنے کا طریقہ، ہجا کرنے کا طریقہ، اور
تیسری بات جو ہے کہ حرکات اور علامات کا تعارف، یہ 3 چیزیں ہیں۔ ایک بات آپ یہ ادھر ذہن نشین کر لیں کہ بعض حضرات نورانی قاعدہ پڑھاتے ہوئے تجوید کے مسائل کو شروع کر دیتے ہیں، تجوید کو داخل کر دیتے ہیں۔ ہاں، اتنا تو تجوید کا خیال کرنا ضروری ہے کہ لحن جلی موٹی غلطی نہ ہو، کہ سین کی جگہ صاد نہ ادا ہو، تا کی جگہ طا ادا، یعنی موٹی موٹی غلطیاں تو ٹھیک کرا لینی چاہیے نورانی قاعدہ میں۔ اس کے علاوہ اخفاء، اظہار، غنہ، یہ باریک باریک جو مسائل ہیں، بعض حضرات بچوں کو یہ نورانی قاعدہ میں شروع کروا دیتے ہیں، چونکہ وہ یہ نورانی قاعدہ کے اغراض و مقاصد میں نہیں ہے، کیونکہ نورانی قاعدہ ایک ابتدائی چیز ہے، تو اس لیے بچہ جو ہے اس کو یہ ساری چیزیں جب اکٹھی وہ اس پہ اوپر بوجھ ہوں گا اور وہ جو ہے نا صحیح طرح سے جو ہے نا نہیں پڑھ سکیں گا۔ اگر نورانی قاعدہ پڑھاتے ہوئے تجوید کا اتنا خیال رکھا جائے صرف کہ موٹی موٹی غلطیاں نہ ہو، اور اس کے علاوہ توجہ دلوائی جائیں حروف کے تعارف پر، حروف جوڑنے کا طریقہ اور حرکات و علامات کا تعارف، اگر یہ جو نورانی قاعدہ کے اغراض میں شامل ہیں، اگر اس پر صرف اور صرف توجہ دی جائے تو نورانی قاعدہ کے اغراض و مقاصد اچھی طرح جو ہے نا وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور نورانی قاعدہ سے بھرپور جو ہے اس کا غرض حاصل کی جاتی ہے، اور نورانی قاعدہ اچھی طرح وہ جو ہے نا بچہ ذہن نشین کر سکتا ہے، اور اچھی طرح جو انشاءاللہ وہ اس کا فائدہ جو ہے وہ بچے کو بھی ہوگا اور اساتذہ کو بھی اس کا ہوگا کہ بچے پر زیادہ اثر بھی نہیں پڑے گا، اس پر زیادہ بوجھ بھی نہیں ہوگا، اور وہ نورانی قاعدہ اچھی طرح جو ہے نا وہ پڑھ سکیں گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم حروف کے تعارف سے اگلے سبق کا آغاز کریں گے، اور وہ بہت ہی دلچسپ ہے، اور مختلف طریقے جو ہیں حروف کے تعارف میں، حروف کا تعارف کروانے کے مختلف طریقے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اگلی مفید ویڈیو تک اپنے بھائی قاری محمد محمود حسن کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔